رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ عزیزان محترم، میں آج پھر اسی کلام کو بارگاہ امام علی مقام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جسے چند روز پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس کلام کی کیا فضیلت ہے انشاءاللہ وہ بھی بیان کروں گا۔ اور دیکھیں، جب بزرگان دین کا فیضان ہوتا ہے تو پھر بندہ کس عروج پہ جا کے خراج عقیدت پیش کیا کرتا ہے، عقل انسانی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ سماعت کریں۔ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے۔ کچھ لوگ اس محفل میں نہیں تھے، میں بیان کر دوں کہ یہ کلام کس کا ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے یا پر پوتے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمضاں شنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمضاں شنائے سر ہو سجدے میں ہے، اور ہر نفس میں انشراح صدر کی خوشبو لیے، ہر نفس میں انشراح صدر کی خوشبو لیے، منزل حق کی مجسم جستجو سجدے میں ہے، منزل حق کی مجسم جستجو سجدے میں ہے، اور بانیاز بندگی اللہ کا ایک عبد خاص، بانیاز بندگی اللہ کا ایک عبد خاص، حسب حکم فاعبدوا واسجدوا سجدے میں ہے، حسب حکم فاعبدوا واسجدوا سجدے میں ہے، اور جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر، جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر، قبلہ رو ہو کر حسین قبلہ رو سجدے میں ہے، قبلہ رو ہو کر حسین قبلہ رو سجدے میں ہے۔ اور کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا، کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے، اور اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، اور ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے،
اور بطور خاص یہ شعر: اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ حضرات، میں نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ اس کلام کی فضیلت کیا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی محفل میں یہ کلام پڑھا تھا اور نشر ہوا، کسی اللہ کے بندے نے اسے سنا۔ سننے کے بعد کیا ہوا وہ سماعت کریں۔ وہ بندہ پیر نصیر سے کانٹیکٹ کرتا ہے، ان سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کلام آپ نے پڑھا تھا اس کلام کے بارے میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جس رات آپ نے یہ کلام پیش کیا تھا اس رات مجھے خواب میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین کی زیارت ہوئی تھی۔ مجلس لگی ہوئی تھی، منبر نور پر نبی کا نواسہ سبط رسول جناب امام علی مقام تشریف فرما تھے۔ محب اہل بیت کا جمگھٹا تھا۔ امام علی مقام اپنے ہاتھ میں پرچے لیے ہوئے تھے اور مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے بندے، کیا تو گولڑا کو جانتا ہے؟ گولڑا جگہ کا نام تو نے سنا ہے؟ تیرا کبھی وہاں جانا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضور نام تو سنا ہے لیکن کبھی جانا نہیں ہوا ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ تو گولڑا جا، وہاں پہ میرا ایک بیٹا رہتا ہے جسے نصیر کہا جاتا ہے۔ میرا ایک بیٹا رہتا ہے، اسے نصیر کہا جاتا ہے۔ جب بھی میرے اوپر کوئی سلام پڑھا جاتا ہے، میری شان میں کوئی منقبت پڑھی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت وہ تمام پرچی میرے پاس بھیجتا ہے، اور اس رات جتنے کلام پڑھے گئے ان تمام کلاموں کی، تمام سلاموں کی پرچی میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ پھر آپ نے اس میں سے ایک پرچی نکالی۔ پرچی نکالنے کے بعد کہا کہ جا کر نصیر، پیر نصیر الدین نصیر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تیرے اس کلام کو میں پہلے نمبر پہ رکھتا ہوں۔ اور آپ نے اس شعر کو پڑھا: اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ عزیزان محترم، اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ ہم جب بھی اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں یا مقدس ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی بارگاہ میں ہمارا پیغام پہنچاتا ہے کہ تیرا چاہنے والا ایک ہے جس نے تیری شان میں یہ خراج پیش کیا ہے، تیری شان میں یہ باتیں کہی ہیں، اور وہ اسے سن کر خوش ہوتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں اپنے چاہنے والے کے بلندی مقام کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اور یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل؟ یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل؟ سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے، سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے، اور محو حیرت ہے ملائک، دم بخود ہے کائنات۔ عزیزان محترم، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بدبخت یزیدیوں نے امام علی مقام کے سر کو تن سے جدا کیا ہے تو اس کائنات پر ایسا غم طاری ہوا ہے
کہ نظر اٹھاتے تھے تو آسمان سرخ نظر آتا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ غم حسین میں خون کے آنسو بہا رہا۔ اسی کتاب میں آپ لکھتے ہیں کہ جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تھا تو اس پتھر کے نیچے سے خون ملتا تھا، اور یہ ایک عرصہ دراز تک رہا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہاں سے تازہ خون امام حسین کا بہہ۔ یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سرہ نیزی کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے، سرہ نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے، اور محو حیرت ہے ملائک، دم بخود ہے کائنات، آج مقتل میں علی کا ماہ رو سجدے میں ہے، آج مقتل میں علی کا ماہ رو سجدے میں ہے، اور تھا عمل پیرا جو کلا لا تطع پر وہ آج بن کے وسجد وقت طریب کی آرزو سجدے میں ہے، اور سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، اور کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، جس نے جیسا پڑھا کربلا کو ایسا بتایا، لیکن حقیقت سے کون آشنا ہے؟ وہ تو مقام تسلیم و رضا تھا، مقام عشق و محبت تھا، مقام فنا اور بقا تھا، کون سمجھا سکتا ہے اسے؟ کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج کی یہ 10ویں شب ذکر شہدائے کرب و بلا کی، کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہے، اور اس میں بیٹھنے والا ہر شخص خوش نصیب ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے ذکر شہدائے کرب و بلا کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور کیوں نہ ہو کہ جن کی فضیلت میں قرآن بھی نازل ہوا اور سرکار کے بے شمار بیانات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے بارے میں، سیدہ فاطمہ کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتے ہوں ان سے بھی محبت فرما۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ لوگ جو آج شان اہل بیت میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی سنیں کہ سرکار نے آگے کہا کہ جو ان سے بغض رکھتے ہیں اے اللہ تو بھی ان سے بغض۔ میرے عزیزوں، سوچیں، وہ لوگ جو شان اہل بیت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، نازیبہ کلمات ادا کرتے ہیں، انہیں اپنے حشر کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کا انجام کیسے ہونے والا ہے۔ ہم تو وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ و رسول، اس کے تمام محبوبین کا ذکر کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ بزرگان دین کی محفل سجانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات، زیادہ کچھ نہیں عرض کروں گا، چونکہ ہر انسان اس بات سے واقف ہے کہ 10ویں محرم کو کیا سانحہ ہوا، کیا واقعہ ہوا، بار بار اس کو دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ کربلا کا جو پیغام تھا، امام علی مقام کربلا کیوں گئے، اور گئے تو وہاں جا کر امت کو کیا پیغام دیا ہے، آج اس پیغام کو سمجھنا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مولا کائنات
اور مولا امام پاک کی محفل کو سجا لینا یقیناً یہ باعث خیر و برکت ہے، لیکن مکمل طور پہ کامیاب بندہ اسی وقت ہوگا جب وہ سیدنا امام پاک کے پیغام پر عمل پیرا ہو جائے گا۔ امام پاک نے کربلا میں جا کے امت کو کیا پیغام دیا ہے، آج اس چیز کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم تو اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو سیدنا امام حسین کا ذکر سنا کر ہمیں رلاتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اندر حسینی کردار کو پیدا کرتے ہیں۔ آج ہم نے نہ جانے کہاں سے تاریخ لے لی ہے، ہم نے امام حسین کو اتنا مجبور اور مظلوم بنا کر پیش کر دیا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ امام حسین سے زیادہ مجبور کوئی تھا ہی نہیں، جبکہ وہ امام حسین جس کی پرورش سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، جسے دودھ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا نے پلایا ہو، جسے اپنی گود میں حیدر کرار نے کھلایا ہو، اس سے یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی مجبوری کا مظاہرہ کرے گا؟ بلکہ امام حسین نے مجبوری کا نہیں، جوانمردی کا مظاہرہ کیا تھا۔ آج ہم نے ان چیزوں کو بتانا چھوڑ دیا ہے۔ تاریخ پڑھو، تمہیں پتہ چلے گی تاریخ کیا بتاتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین مجبور نہیں تھے، امام حسین وہاں پہ کمزور نہیں تھے، بلکہ امام حسین تو بالکل مضبوطی کے ساتھ آپ لڑ رہے تھے۔ تاریخ خود شاہد ہے کہ یزیدی اس اکیلے حسین کا بھی مقابلہ کرنے سے گھبرا رہے تھے جو کئی ہزار کی تعداد میں تھے۔ اگر امام حسین مجبور ہوتے، امام حسین کمزور ہوتے، تو یہ عظیم سانحہ اس طریقے سے آج بیان نہ کیا جاتا۔ اور ایک بات سن لیں، ہم مجبوروں کا ذکر کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ارے اس طریقے سے مجبوری کے عالم میں تو روزانہ ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں۔ امام حسین مجبور نہیں تھے، یہ بات اپنی ذہن میں اتار لیں، بلکہ امام حسین تو اللہ کے وہ جاباز بندے تھے کہ کسی یزیدی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ امام حسین کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے میرے عزیزوں، امام حسین نے جو کربلا سے پیغام دیا ہے، آج اس پیغام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہی جرات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے امام حسین کو، ہم نے کربلا میں کیا سنایا؟ یہی سنایا کہ امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا۔ ہم نے امام حسین کو منگتا بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ارے تمہیں پتہ نہیں ہے، اس خاندان کا تو رواج یہ ہے کہ اگر کوئی دے تو نہیں لیتے ہیں، اگر کوئی دے تو نہیں لیتے ہیں۔ جبریل امین چلے آئے، کہا آج پانی نہیں لیتا ہوں۔ جبریل نے کہا خدا سے مانگو، کہا خدا سے بھی نہیں مانگتا۔ پوچھا کیوں خدا سے نہیں مانگتے؟ امام حسین نے کہا اس لیے نہیں مانگتا کہ آج خدا نے امتحان مانگا ہے، آج خدا نے حسین کا امتحان مانگا ہے۔ اور کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں، لوگ کہتے ہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے، میرے عزیزوں اس چیز کو سنو، امام حسین اپنی زبان سے کیا کہہ رہے تھے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، امام حسین تسلیم و رضا کے پیکر بن کے اتر رہے تھے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ رب العزت نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ آج میرا ابراہیم عشق کی منزل پر فائز ہے اور تسلیم و رضا کا پیکر بن کے آ رہا ہے، اس پر ظلم مت کرنا، اس پہ زیادتی مت کرنا، بلکہ کیا کرنا؟ بردم و سلامن، ٹھنڈی ہو جانا، لیکن اتنی بھی نہیں کہ میرا ابراہیم جم جائے، بلکہ کیسی؟ بردم و سلامن، ایسی ٹھنڈی ہونا کہ سلامتی والی رہنا کہ میرے ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، مار کے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ امام حسین نے کہا اے لوگوں میں اسی ابراہیم کی آل ہوں، میرے اندر خون اسی اسماعیل ذبیح اللہ کا ہے، میں نواسا رسول اللہ کا ہوں، بیٹا حیدر کرار کا ہوں، آج میں خدا سے کچھ نہیں مانگتا کیونکہ خدا نے حسین سے امتحان مانگا ہے، آج حسین کی زبان بارگاہ خداوندی میں نہیں کھلے۔ عزیزان محترم، جب کوئی تسلیم و رضا کے پیکر بن کے آتا ہے اور عشق کی منزل پر پہنچتا ہے تو وہ کس مقام پر ہوتا ہے ہم اس سے آشنا نہیں ہوتے۔ صوفیہ فرماتے ہیں عشق میں امید کا اظہار کرنا یہ مشرب عشق میں کفر ہوتا ہے۔ ارے امام حسین کیسے پانی کی خواہش ظاہر کرتے، وہ تو عشق کے اعلیٰ مقام پر فائز۔ آج تم نے امام حسین کو لوگوں کے در کا سوالی بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ارے امام حسین تو عشق کے اس منزل پر فائز تھے کہ اگر زبان کھلتی اللہ رب العزت سلسبیل کی نہریں جاری فرما دے، لیکن جو عشق کا تقاضا تھا آپ اس تقاضے کو پورا کرتے ہوئے نظر آئے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، امام حسین کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں گئے تھے، یہ تو ان کی اپنی بدبختی تھی کہ انہوں نے نواسے رسول کو نہیں پہچانا۔ یہ تو ان کا اپنا نصیبہ تھا۔ امام حسین نے میدان کربلا سے جو پیغام دیا وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ چیز اہمیت نہیں رکھتی ہے کیونکہ مولا امام حسین خود اپنی بہن زینب کو جب آخری وصیت فرمائی ہے تو اس میں یہی کہا ہے کہ زینب میرا قتل ہو جانا یہ معنی نہیں رکھتا ہے بلکہ میرا پیغام معنی رکھتا ہے جو اس امت تک پہنچانا ہے۔ میرے عزیزوں، امام حسین ہم مانتے ہیں کہ امام حسین کو قتل کیا گیا ہے، امام حسین قتل ہوئے ہیں، لیکن آخر کیا ہوا ہے؟ آخر کیا ہوا ہے؟ کیا امام حسین کا نام مٹ گیا؟ کیا یزیدیت ہر طرف پھیل گئی؟ کیا امام حسین کا کوئی آج نام لیوا نہیں ہے؟ ارے تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ سانحہ کربلا سے پہلے چند حسین ملتے تھے، یزید کثرت سے ملتے تھے، لیکن سانحہ کربلا کے بعد ہر گھر میں حسین پایا جاتا ہے، یزید کا کہیں نام و نشان نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ بیان کرنا اب ہمیں یہ روش چھوڑنی پڑے گی، یہ مظلومیت بیان کرنا، یہ چیزیں بیان کرنا کہ اس بے دردی کے ساتھ، ارے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ یہ بیان کر کے ہم لوگوں کو ہمت والا نہیں بنا سکتے ہیں۔ اگر جوامردی لوگوں میں پیدا کرنی ہے تو امام حسین کے کردار کو پیش کرنا پڑے گا۔ اگر لوگوں کو بہادر بنانا ہے تو علی اصغر کا واقعہ انہیں بتانا پڑے گا، علی اکبر کی جوانی انہیں سنانی پڑے گی، سیدہ زینب کی باتیں انہیں بتانی پڑے گی، ان شہدائے کرب و بلا کے سوانح عمری پڑھ کر سنانی پڑے گی کہ یہ کیسے جواں مرد تھے، اور آج ضرورت ہے کہ امت بھی ایسی ہی جواں مردی اپنے اندر پیدا کرے۔ جب تک ہم اس روش کو نہیں بدلیں گے ہم کما حقہ امام حسین کے پیغام پر عمل نہیں کر سکتے۔ امام حسین نے کربلا سے کیا پیغام دیا؟ میں پنجتن پاک کے حوالے سے ان کے 5 اہم پیغام کو آپ کے سامنے بیان کر کے بس اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا پیغام جو امام حسین نے دیا وہ کیا تھا؟ امام حسین کا جو سب سے پہلا پیغام ان واقع کربلا سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو آزماتا ہے جو صاحب ایمان ہو۔ قرآن مقدس کی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے کام چل جائے گا؟ نہیں۔ اگر اللہ کے نیک بندے اور مخلص بندے بننا چاہتے ہو، اس کا قرب چاہتے ہو، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ اگر اس چیز کا جذبہ تمہارے اندر ہے تو اپنے آپ کو کس کے لیے تیار کر لو؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ کی آزمائش کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کوئی ایسے ہی نہیں کہ صرف آزمائیں گے، آزمایا تو ٹھیک ہے، نہیں۔ اگر مقام تسلیم و رضا پہ آنا ہے، عشق کا پیکر بننا ہے، تو تمہیں آزمائش کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی ڈر کے ذریعے دے خوف پیدا کر کے، یہ خوف کیا ہے؟ تمہارے سامنے تمہارے نوجوان بیٹوں کو شہید کیا جائے گا، تمہارے بھائیوں کو شہید کیا جائے گا، لیکن تمہیں اس مقام پر بھی پیکر صبر و رضا بن کر رہنا ہے۔ امام حسین نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ آنکھ کے سامنے ننھے علی اصغر کو شہید کیا جا رہا ہے، آنکھوں کے سامنے علی اصغر کی جوانی کو لوٹا جا رہا ہے، آنکھ کے سامنے قاسم کے چہرے کو چھینا جا رہا ہے، لیکن امام علی مقام صبر و رضا کے پیکر بنے نظر آ رہے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہارے مال میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں میں کمی کر کے، کبھی تمہارے قرابت دار کو ہلاک کر دیں گے، کبھی تمہارے رشتہ دار کو جس سے تم محبت کرتے ہو ان میں کمی کر دیں گے، اور اس طریقے سے تمہیں آزمائیں گے، دیکھیں گے کہ تم اس پر صبر کرتے ہو، اللہ کا شکر کرتے ہو یا واویلا مچاتے ہو۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جب یہ تمام چیز بندہ کر لیتا ہے، مقام صبر و رضا پر مقام صبر و رضا کا پیکر بن کے رہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی بشارت ہے۔ وہ کون ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ جب ان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، تو زبان سے یہ شکوہ نہیں کرتے ہیں، زبان سے یہ شکایت نہیں کرتے ہیں، زبان سے یہ افسوس نہیں کرتے ہیں۔ ان کی زبان اگر کھلتی ہے تو یہی کہتی ہے جو کچھ تھا اللہ کا تھا، اور جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے، سب اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ جب بندہ اس مقام پر فائز ہوتا ہے تو اللہ بشارت دیتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کا درود و سلام نازل ہوتا ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو عزیزان محترم، میدان کربلا کا جو سب سے پہلا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایمان کا دعویٰ ہے، اگر آپ کو اپنے ایمان کا دعویٰ ہے، تو اپنے آپ کو اس لیے تیار رکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت ضرور آپ کی آزمائش فرمائے گا۔ قرآن مقدس کی آیت ہے سورہ عنکبوت کی دوسری، اللہ رب العزت فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا باللہ وہم لا یفتنون، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے تو اللہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، وہ تمہیں آزمائے گا، وہ تمہاری آزمائش کرے گا۔ اگر تم ایمان میں ثابت قدمی کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے ایمان میں کمال کا دعویٰ کرتے ہو، تو اللہ رب العزت تمہیں ضرور آزمائے گا۔ اور کربلا کا یہی پیغام ہے، اگر تم صاحب ایمان ہو تو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی آزمائش کے لیے تیار۔ امام حسین اس وقت کے یزید کے ذریعے ظلم کا نشانہ بنائے گئے تھے، آج ہم اور آپ امت مسلمہ اس دور کے یزید کا ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں ثابت قدم رہنا ہے۔ تم اگر اپنے ایمان کا، کیونکہ تمہارے ایمان کی بدولت ہم تمہیں آزما رہے ہیں، اور اگر تم ایمان میں ثابت قدم رہے تو وہی اولئک هم المہتدون کا تمغہ تمہیں بھی عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، کربلا کا جو سب سے پہلا پیغام تھا، امام حسین نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے، صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ ہے، تو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرو کہ اللہ رب العزت ضرور تمہیں آزمائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور یاد رکھیں، یہ آزمائش کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایمان حقیقی اعتبار سے ہونا چاہیے، دکھاوے کا ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا اور اسلام کے کسی بھی ارکان پر عمل نہیں کرنا، یہ حقیقی اعتبار سے ایمان نہیں کہلاتا۔
آج وہ انسان بھی جو گناہوں میں زندگی بسر ہو رہی ہے، مصیبت آتی ہے تو کہتا اللہ ہمیں آزما رہا ہے۔ ارے بدبختو، اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اپنے مخلصین کو آزماتا ہے، اپنے محبین کو آزماتا ہے، تم جیسے بدبخت کو نہیں آزماتا۔ یہ جو گناہگاروں پر مصائب آتے ہیں یہ ان کا شامت اعمال ہوتی ہے، یہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ ان پر عذاب نازل کرتا ہے۔ یہ جو اللہ کے محبوب بندے امام حسین جیسے کردار والے لوگ جب آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کا اللہ رب العزت امتحان لیتا ہے۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، یہ نہ سمجھے کہ ہر کسی پر مصیبت آئے تو یہ کہے کہ اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہے۔ بھائی اللہ کی آزمائش کے معیار پہ اترنے کے لیے بندے کے اندر بھی کچھ خصوصیت ہونی چاہیے نا۔ ہر ایرا گہرا بندے کی اللہ رب العزت کی آزمائش کے معیار پہ نہیں اترتا ہے۔ جس طریقے سے صوفیہ مثال دیتے ہیں کسائی کے اس تختے پر جس پہ وہ گوشت ٹکڑا کرتا ہے، ہر حرام گوشت کے ٹکڑے کو رکھ کر نہیں ٹکڑا کرتا، بلکہ اس کے تختے کا بھی ایک معیار ہے، وہ اس پہ حلال جانور کے گوشت کو رکھ کے ٹکڑا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی ہر بندے کی آزمائش نہیں کرتا ہے، بلکہ جو اس کی آزمائش کے معیار پہ اترتے ہیں اللہ رب العزت ان کی آزمائش لیتا ہے۔ امام حسین کی آزمائش لیتا ہے، منصور حلاج کی آزمائش لیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے اس تختے کے معیار پہ اترتے ہیں۔ اس لیے ہر وہ انسان یہ نہ سمجھے جو مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش میں ہیں، بلکہ توبہ کرے اپنے گناہوں سے، اپنی بری باتوں سے، اپنی غلط عادتوں سے، اور جب وہ کسی مقام پر پہنچے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت پھر اس کی آزمائش لے۔ لیکن ہر گنہگار کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مصیبت آنے پر یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت ہمیں آزما رہا ہے۔ تو کربلا کا پہلا پیغام کہ اگر صاحب ایمان ہو اور ایمان میں تمہارے اندر کمال ہے تو اپنے آپ کو آزمائش کے لیے تیار رکھو، جس طریقے سے امام حسین کے اللہ رب العزت نے آزمائش لی۔ دوسرا پیغام کیا ہے؟ دوسرا پیغام یہ ہے کہ مومن اپنے اندر استقامت پیدا کرے، چونکہ صاحب ایمان کو باطل طاقتوں کی جانب سے ہر وقت کبھی پیسے کے ذریعے سے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی حسن و زیبائش کے ذریعے سے، کبھی دوسری چیز کے ذریعے سے اس کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امام حسین کو کیا یہ چیزیں نہیں پیش کی گئی تھیں؟ کیا یہ تمام چیزیں نہیں امام کے سامنے رکھی گئی تھیں؟ آپ اس چیز کو لے لیں لیکن یزید کی خلافت کو قبول کر لیں، آپ اس چیز کو لے لیں لیکن یزید کی بیعت کو قبول کر لیں۔ لیکن امام حسین نے وہاں پہ یہ پیغام دے دیا کہ میں اپنے نانا کے ممبر پر ابو بکر کو تو تسلیم کر سکتا ہوں لیکن یزید جیسے بدبخت کو اپنے نانا کے ممبر پر کبھی تسلیم نہیں۔ تو امام حسین نے کربلا سے جو دوسرا پیغام دیا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں آج صبر اور استقامت کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے سامنے بھی آج طرح طرح کی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، طرح طرح کے آفر دیے جا رہے ہیں کہ تم اس چیز کو قبول کر لو، گھر واپسی کر لو، ہم تمہیں مکان بنا کر دیں گے، تم گھر واپسی کر لو، ہم تمہارے کاروبار کو اچھا کر دیں گے، گھر واپسی کر لو، اور طرح طرح کی چیزیں ہمیں آفر کی جا رہی ہیں۔ کوئی مسلک بدلنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے مسلک کو قبول کر لو، ہم تمہیں گھر بنا کر دے دیں گے، تم ہمارے مسلک کو قبول کر لو، ہم تمہارے لیے حج و عمرہ فری کروا دیں گے، تم ہمارے مسلک کو قبول کر لو، ہم زندگی بھر تمہیں بٹھا کر کھلائیں گے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ صبر و استقامت کے دامن کو تھامے رہنا، ایسے آفر کو میری طرح ٹھکرا دینا اور نبی کے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ آج دنیا تمہیں بھی آفر دیتے ہوئے نظر آئے گی، تمہارے بھی ایمان کو خریدتے ہوئے نظر آئے گی، لیکن امام حسین کربلا سے پیغام دے رہے ہیں کہ میں نے جس طریقے سے یزید کے تمام آفر کو ٹھکرا کر اپنے نبی کے دین پر مضبوطی سے قائم رہا، اے میرے بعد آنے والے امت محمدیہ کے فرد، تم بھی اپنے وقت کے یزید کے تمام آفر کو ٹھکرا دینا اور میرے نانا کے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ یہ ہے امام حسین کا کربلا سے دوسرا پیغام امت محمد۔ آج ہمیں ضرورت ہے ان پیغام پر عمل کرنے کی۔ آج ہم پیغام سے کوسوں دور چلے گئے، ہم صرف امام حسین کی، کوئی امام حسین کی کرامت بیان کرتے پھرتا ہے، کوئی امام حسین کی اور فضائل۔ میرے عزیزوں میں منع نہیں کرتا، یقیناً وہ چیزیں باعث خیر و برکت ہیں، لیکن آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہر ایک مسلمان کے اندر حسینی مشن کو پیدا کیا جائے، حسینی کردار کو پیدا کیا جائے۔
آج وقت کے یزید اسی وجہ سے ہم پر چڑھ بیٹھے ہیں کہ آج ہمارے اندر وہ حسینی کردار نہیں. کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، نہ بھول تو 313 کا وارث ہے، نہ بھول تو 313 کا وارث ہے، اٹھا ایک شاخ نازک اور اسے تلوار کرنا سیکھ، اٹھا ایک شاخ نازک اور اسے تلوار کرنا سیکھ. میرے عزیزوں، صرف ہم یہ پڑھتے ہیں، آج پڑھنے کی نہیں، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم اپنے بچوں کو فلموں میں لگا دیے، ڈراموں میں لگا دیے، عصری تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ دے رہے ہیں. میرے عزیزوں، میرا سوال ہے، امام حسین کربلا سے پکار کر سوال کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو کب حسینی کردار کی تعلیم تم دو گے؟ قبر میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا ہے. اسی رہتی دنیا میں ہمیں اپنے بچوں کے اندر حسینی کردار کو ڈالنا ہے، حسینی جذبے کو ڈالنا ہے. آج یہ حسینی کردار ہمارے اندر سے، ہمارے بچوں کے اندر سے نکل گیا ہے. آج باطل طاقتیں ہم پر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، ہمیں زیر کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. میرے عزیزوں، اس لیے امام حسین کا جو دوسرا پیغام ہے کہ مصیبت کے وقت جب بھی تم پر کوئی ظالم ظلم کرے، تمہارے ایمان کو خریدنا چاہے، تو اس وقت تمہیں صبر و استقامت سے کام لینا ہے اور مضبوطی سے میرے نانا کے دین پر قائم رہنا ہے. یہ کربلا کا دوسرا پیغام. تیسرا پیغام کیا ہے؟ تیسرا پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں کو کبھی بھی اپنی تعداد کو نہیں دیکھنی چاہیے، اپنی تعداد پر بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مشیت عزتی پر بھروسہ کرنا چاہیے. امام حسین نے کربلا میں جا کر یہ پیغام دے دیا کہ میرے عزیزوں، حق و باطل کے مارکے میں تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. ہم 72 نے وہ اسلامی جوہر دکھائے ہیں، باطل کا ایسا مقابلہ کیا ہے کہ یزیدی سینکڑوں کی تعداد میں ہو کر آج نیست و نابود ہے. 72 حسینی قیامت تک زندہ رہے. میرے عزیزوں، تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، لیکن آج یہ چیز ہمارے اندر گھس گئی ہے. آج یہ خوف ہمارے اندر گھس گیا ہے. ہم سے بار بار یہ کہہ کے کہ تم اقلیت میں ہو، تم اقلیت میں ہو، تم کم میں ہو، ہمارے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ مسلمان کسی ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، مسلمان کسی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. میرے عزیزوں، جنگ بدر سے لے کے کربلا تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں مسلمان اکثریت میں رہا ہو، بلکہ ہر جنگ میں مسلمان اقلیت میں تھا اور اللہ نے ہر جنگ میں مسلمان کو فتح سے ہمکنار کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ تعداد پہ نہیں بھروسہ کرتے تھے، وہ خدا کی قدرت پر بھروسہ کرتے تھے. جنگ بدر کا واقعہ تھا، آقا کریم نے جب ان 313 مجاہدین کو میدان جنگ میں اتارا، میدان عمل میں اتارا، تب بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھائی کہ مولا، جو میرے ذمہ تھا، جو کام محمد کو کرنا تھا، جو مجھ سے ہو سکتا تھا، وہ میں نے کر دیا. میرا کام یہ تھا کہ مجاہدین کو میدان عمل میں اتارنا ہے، مولا میں نے اتار دیا ہے. اب آگے تیرا کام ہے، اتارنا میدان عمل میں میرا کام تھا، فتح دینا تیرا کام ہے. اگر یہ 313 نفوس قدسیہ آج فنا ہو گئے تو قیامت تک اللہ تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. یہ نبی کریم نے وہاں سے پیغام دیا تھا، اور یہی پیغام 9 کی شب میں امام حسین نے کربلا میں دیا تھا کہ اے میرے چاہنے والوں، ہماری تعداد معنی نہیں رکھتی ہے، ہم نے اپنے اعتبار سے 72 نفوس قدسیہ کو میدان عمل میں اتار دیا ہے. اب زندہ و جاوید کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے. میرے عزیزوں، در حقیقت واقعے کی روح سے، حقیقی اعتبار سے حسینی سب شہید ہو گئے، کوئی نہیں بچا. جتنے لڑنے میدان عمل میں آئے سب کے سب شہید ہو گئے. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ یزید جیت کر بھی ہار گیا ہے. کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا، وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید جنگ اور مورچہ دونوں ہارا ہے، یزید جنگ اور مورچہ دونوں ہارا. میرے عزیزوں، کسی پر پانی بند کر دینا یہ فتح کی نشانی نہیں ہے، کسی کے بچے کو مار دینا یہ فتح کی علامت نہیں ہے. حقیقی فتح تب ہوتی یزید کی جب امام حسین کا پیغام بھی اسی کربلا میں دفن ہو جاتا. لیکن امام حسین تو کربلا میں دفن ہو گئے، لیکن آپ کا پیغام آج بھی اس دنیا میں موجود ہے، اور قیامت تک امام حسین کا پیغام رہتی دنیا میں باقی رہے گا، اور امام حسین کے اس پیغام پر عمل کیا جاتا رہے گا. تو اس لیے
امام حسین نے جو کربلا سے یہ پیغام دیا کہ کبھی اپنی تعداد کو مت دیکھنا، حسینی کردار پیدا کر لو، ایک حسینی ہزاروں کے لیے بھاری ہے۔ میدان کربلا میں کیا ہوا تھا؟ جس طرف امام حسین نکل جاتے گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹ کر رکھ دیتے، اور بالآخر یہ مقام آیا کہ کوئی بھی یزیدی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آگاہ نہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے جب نماز کا وقت آیا، امام حسین سجدے میں گئے، امام حسین اللہ کے حضور وہ پیکر عشق و وفا بن کر مقام تسلیم و رضا کی خاطر جب سجدے میں گئے، تب ان بختوں نے امام حسین کا سر سجدے سے الگ کیا، سرتن سے الگ کیا ہے۔ آج لوگ کہنے والے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ روایتیں باطل ہیں، امام حسین نماز کی حالت میں نہیں شہید ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جسم سے خون نکل رہا تھا، خون وضو کو توڑ دیتا ہے۔ ارے لوگوں، کیا تمہیں قرآن کا پیغام نہیں پتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارے اللہ تو چاہتا ہے کہ اہل بیت سے پلیدی کو دور کر دے، گندگی کو دور کر دے، اور اللہ نے انہیں مکمل پاک اور صاف کر دیا۔ ارے امام حسین نے جیسی نماز ادا کی ہے، قیامت تک ایسی نماز کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ آج تم اس چکر میں پڑے ہو کہ امام حسین وضو سے تھے کہ نہیں تھے۔ ارے جب ان کا خون نجس ہوتا تو وضو ٹوٹتا۔ امام حسین تو ایسے پاک تھے کہ ان کی پاکی کی گواہی قرآن دیتا پھر رہا ہے۔ اس لیے جو امام حسین نے تیسرا پیغام دیا کہ کبھی بھی اپنی تعداد پر بھروسہ نہ کرنا بلکہ اللہ کی مشیت پر بھروسہ کرنا، آج اس پیغام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ نے کتنی چھوٹی جماعت کو، کتنی کم تعداد والے لوگوں کو بڑی بھاری جماعت پر، بڑی کثیر تعداد پر ہم نے انہیں غلبہ دے دیا ہے۔ تو اللہ کی مشیت کے آگے کسی کی تعداد نہیں چلا کرتی، اللہ کی قدرت کے آگے کسی کی تعداد نہیں چلا کرتی۔ ہماری ذمہ داری ہے میدان عمل میں اترنا، اللہ کی ذمہ داری ہے ہمیں فتح سے ہمکنار کرنا، اور اسی پر ایمان رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہی امام حسین کا تیسرا پیغام ہے۔ چوتھا پیغام، اس میں خاص طور سے اپنے علماء طبقے کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ آج مسلمان جو سب سے زیادہ پسپائی کا شکار ہو رہا ہے، ذلت و رسوائی کا شکار ہو رہا ہے، آج مسلمان جو غیروں کے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں یکسانیت نہیں ہے، ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ یعنی ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ ہم بھی آج کوفی ہو گئے ہیں، کوفیوں جیسا ہمارا عمل ہو گیا ہے۔ کون کوفی؟ وہی کوفی جنہوں نے امام عشق و محبت، امام حسین علی مقام کی محبت کے ترانے گائے تھے کہ امام آپ آ جائیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، لیکن یزید نے ایک تھپڑ لگایا، سب کی ساری محبت غائب ہو گئی۔ یزید نے ظلم کا صرف ڈنڈا ہوا میں لہرایا تھا، ساری کوفیوں کی محبت غائب ہو گئی۔ امام کو بلا کر ایسے مکرے گویا ہم نے خط بھیجا ہی نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کی مشیت تھی، یہ ہونا تھا۔ لیکن اللہ نے ساتھ ہی ساتھ ان کے کردار کو بھی اجاگر کر دیا۔ دیکھ لو، اگر تمہارے قول اور فعل میں مناسبت نہیں رہی تو قیامت تک تم بھی کوفی کہلاؤ گے، تمہارا بھی حشر انہی کوفیوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے آج اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم جو کہیں اسے کرتے ہوئے نظر آئیں، لیکن آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، امام حسین کو یاد کریں۔ آج ہم امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، وہ وعدہ جو بچپن میں کبھی اپنے نانا سے کیا تھا، وہ وعدہ جو کبھی بچپن میں اپنے نانا سے کیا تھا، میدان کربلا میں اسے وفا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور امام حسین امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے عزیزوں، اگر تمہارے قول اور فعل میں مناسبت رہے گی، قول اور فعل میں یکسانیت رہے گی، تو اللہ رب العزت قیامت کے لیے تمہیں زندہ و جاوید کر دے گا۔ اس لیے آج ضرورت اس چیز کی بھی ہے، امام حسین کا جو چوتھا پیغام ہے کربلا کی زمین سے، کہ مسلمانوں تمہارے قول میں اور تمہارے فعل میں، یعنی تمہارے کہنے میں اور تمہارے کرنے میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ جیسا کہو ویسا کرتے ہوئے نظر آؤ۔ اور خود قرآن پاک فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود کر نہیں سکتے؟ ہاں، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو خود کر نہیں سکتے ہو؟ دوسروں پہ کفر کے فتوے لگاتے ہو، خود پر
بات آ جاتی ہے تو تعویل کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ اللہ ایسے لوگوں سے کہتا ہے کہ اے لوگوں کیوں ایسی بات کہتے ہو جو خود نہیں کر سکتے ہو، اور نہیں کر سکتے ہو تو کہتے کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں اپنے قول میں اپنے فعل میں یکسانیت کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ جن کے قول اور فعل میں یکسانیت نہیں ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کو ناراض کرتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کو ناراض کر دے پھر اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی ہے، کہیں سکون کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ وہ یہی تو کرتے تھے، وہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، اور جو کرتے تھے وہ کہتے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کا انجام کیا فرمایا؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یہ کافروں سے بھی نیچے درجے میں ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کے قول اور فعل میں یکسانیت نہیں ہوتی ہے، مناسبت نہیں ہوتی ہے، وہ منافقوں جیسا عمل کرتا ہے، اور اس کا انجام بھی منافقوں جیسے ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، امام حسین کا یہ چوتھا پیغام کہ آج ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم امام حسین کے اس پیغام پر عمل کریں کہ جو ہم اپنی زبان سے کہیں اس کا کرنے کا اپنے اندر جذبہ بھی رکھیں۔ اگر نہیں رکھتے ہیں تو ہمارا انجام بھی انہی منافقوں کے ساتھ ہوگا جو منافقین جہنم کے سب سے آخری درجے میں ہوں گے۔ اور سب سے آخری پیغام جو امام حسین نے کربلا سے دیا وہ کیا تھا کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ دین متین کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے صرف خود نہ تیار رہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ابا نماز پڑھ لیتا ہے تو سوچتا ہے کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ہم نے کفایت کر دیا ہے، اب کسی سے سوال نہیں ہونا ہے کیونکہ ابا نے کر دیا۔ جیسے قربانی میں ہمارا یہ تصور ہے نا کہ گھر کا ایک آدمی قربانی کر دے تو سب کے ذمے سے قربانی ساقط ہو جاتی ہے۔ آج ہم نے ہر عبادت کے بارے میں یہی تصور کر لیا ہے، اسی لیے تو باپ اپنے بیٹے کو مسجد کی جانب لے جاتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، ماں اپنے بچوں کو مسجد پہ جانے کے لیے نہیں کہتی ہیں، عبادت کا شوق پیدا کرتے ہوئے نظر نہیں آتی ہیں، خود تو صوم و صلات کے پابند ہیں لیکن یہ چیز بچوں کے اندر نہیں ڈال لیں، گویا وہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کر لینا میرے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ لیکن نہیں، مولا امام حسین میدان کربلا سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے لوگوں دیکھو، صرف میں تنہا میدان کربلا میں نہیں آیا بلکہ اونو محمد کو بھی اٹھا کے لے کے آیا ہوں، علی اصغر کو بھی اٹھا کے لے کے آیا ہوں، علی اکبر کو بھی لے کے آیا ہوں، قاسم کو بھی لے کے آیا ہوں، اپنی بہنوں کو بھی ساتھ میں لے کر آیا ہوں، اور یہ پیغام دے دیا کہ صرف تمہارا کام یہ نہیں ہے بلکہ اس کام کو اپنی اولاد تک پہنچانا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ امام حسین کا پانچواں پیغام کہ آج ہم اگر نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے اسے بھی مسجد کی طرف لے کے چلیں۔ اگر ہم نیک کام کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس نیک کام میں اپنے گھر والوں کو بھی شریک کریں، ان کی بھی یہ عادت ڈلوائیں۔ یہ امام حسین کربلا سے پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو اپنے آپ کو، پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ کون آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر ہے، جس کے ایندھن لوگ ہیں، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس میں اللہ رب العزت جس کو دہکانے کے لیے پتھر اور لوگوں کو ڈالتا ہے۔ یعنی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور وہ بچے گا کس طریقے سے؟ اسی طریقے سے بچے گا کہ جب ہم یہ عمل اپنی اولاد تک پہنچائیں گے، اپنے گھر والوں تک پہنچائیں گے، صرف اپنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ امام حسین کربلا سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے امت محمدیہ کے مسلمانوں، صرف کسی بھی نیک کام میں، عبادت میں، ریاضت میں صرف اپنے تک محدود مت رکھنا بلکہ ان تمام چیزوں میں اپنے گھر والوں کو بھی شریک کرنا۔ یہ امام حسین کا پانچواں اور آخری پیغام۔ آج ضرورت یہی ہے کہ ذکر شہدائے کرب و بلا میں جو امام حسین کے 5 پیغام پنجتن پاک کے حوالے سے پہنچائے گئے ہیں، آج ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان 5 پیغام پر عمل کریں، عمل کر کے اس حسینی کردار کو اپنے اندر پیدا کریں، حسین اعظم جیسا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، حسین کے کردار پر عمل کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کریں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم امام حسین کے ان پیغامات پر عمل کریں گے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سبوں کو امام حسین کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے بھائی
اس ذکر اہل بیت اور ذکر شہدائے کربلا کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں، جو حاضر نہ ہو سکے کسی وجہ سے دور دراز بیٹھ کر سن رہے ہیں، ہماری اسلامی ماں بہنیں جو سن رہی ہیں، اللہ رب العزت ان کی حاضری کو، ان کے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سبوں کو امام حسین کے مشن پر، ان کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔